بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 55 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق جمہوریہ ترکی کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق جمہوریہ ترکی کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کی ہماری پہلی بحث جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک یعنی ترکی کے جغرافیائی خدوخال پر تفصیلاً گفتگو کی۔ تیسرے نمبر پر اس ملک کے رقبے کے بارے میں ہم نے جانا۔ پچھلے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھا۔ تو یہ پچھلے سبق کے ہمارے 5 پوائنٹ تھے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی مختصر تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 ہی پوائنٹ ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی ترکی کے مذاہب کی جانب اور جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر مذاہب کے حوالے سے کیا تاریخ رہی ہے۔ ترکی میں مذہب نے اپنی پوری تاریخ میں ثقافت، معاشرے اور یہاں تک کہ ملک کے سیاسی منظرنامے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ ترکی سرکاری طور پر ایک سیکولر ریاست ہے، مذہب ترک شناخت کا ایک اہم پہلو ہے۔ ترک کے اہم مذاہب میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت شامل ہیں۔ آئیے ان مذاہب میں سے ہر ایک اور ترک معاشرے پر ان کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ترکی میں اسلام غالب مذہب ہے جس کی 99% سے زیادہ آبادی مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ اکثریت سنی اسلام کی پیروی کرتی ہے جبکہ ایک چھوٹا سا حصہ شیعت سے تعلق رکھتا ہے۔ ترکی میں اسلام کا عمل اس ملک کے عثمانیوں سے تاریخی تعلق اور مختلف اسلامی اسکالرز کی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہے۔ ترکی میں ملک بھر میں متعدد مساجد پھیلی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے لیے عبادت گاہوں کے طور پر کام کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر مساجد میں استنبول کی نیلی مسجد، سلیمیہ مسجد اور سلیمانی مسجد ہیں۔ یہ تعمیراتی شاہکار نہ صرف عبادت گاہوں کے طور پر کام کرتے ہیں بلکہ قوم کے امیر اسلامی ورثے کی بھی علامت ہیں۔ عیسائیت ترکی میں دوسری سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہے، حالانکہ یہ آبادی کے ایک چھوٹے سے فیصد کی نمائندگی کرتی ہے۔ ترک میں مسیحی برادری مختلف فرقوں پر مشتمل ہے جن میں ارمینیائی اپوسٹولک، یونانی آرتھوڈکس، سیریک آرتھوڈکس، کیتھولک وغیرہ شامل ہیں۔ ان عیسائی گروہوں کی ملک میں ایک دیرینہ موجودگی ہے جن کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ ارمینیائی آرتھوڈکس چرچ ترکی میں ایک ضروری عیسائی فرقہ ہے، خاص طور پر استنبول میں جہاں آرمینیائی کمیونٹی رہائش پذیر ہے۔ مشرقی آرتھوڈکس چرچ کا روحانی مرکز بھی استنبول میں واقع ہے۔ پوری تاریخ میں مسیحی برادری کو درپیش چیلنجز کے باوجود ان کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ترکی میں یہودی کمیونٹی بنیادی طور پر سپیریٹک ہے جو کہ 15ویں صدی کے آخر میں اسپین سے نکالے گئے یہودیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ استنبول بالخصوص بالات اور گالاتا کے محلے تاریخی طور پر ایک متحرک یہودی کمیونٹی کا گھر رہا ہے۔ استنبول میں نیوی شالوم، سنگاگوگ اور اشکنازی کنیسہ جیسی عبادت گاہیں یہودی برادری کے لیے اہم مذہبی نشان ہیں۔ ہجرت کی وجہ سے جہاں ترکی میں یہودیوں کی آبادی میں گزشتہ برسوں میں کمی آئی ہے، وہیں مذہبی اداروں اور ثقافتی روایات کو برقرار رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ امر اہم ہے کہ ترکی کا سیکولر آئین مذہب اور ریاست کی علیحدگی کو یقینی بناتا ہے۔ ترک حکومت مذہبی امور کی ڈائریکٹریٹ کے ذریعے مذہبی امور کی نگرانی کرتی ہے جو مساجد کا نظم و نسق، اماموں کا تقرر اور عوام کو مذہبی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس سیکولر نقطہ نظر کا مقصد ملک کے اندر متنوع مذہبی اور ثقافتی گروہوں کے درمیان ایک ہم آہنگ بقائے باہمی پیدا کرنا ہے۔ تاہم یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ مذہبی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق ترکی میں بحث اور تشویش کا موضوع رہے ہیں۔ مذہبی اظہار کی حد اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی میں مذہبی برادریوں کے درمیان بین المذاہب مکالمے اور افہام و تفہیم پر زور دیا گیا ہے۔ مختلف تنظیمیں دونوں سرکاری اور غیر سرکاری مختلف مذاہب کے درمیان تعاون اور باہمی احترام کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینا، ثقافتی فرقوں کو پر کرنا
اور ترک معاشرے میں سماجی ہم آہنگی کو بڑھانا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ترکی کے مذاہب پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ترکی کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ ترک قوم منگول نسل سے ہے۔ 6 صدی عیسوی میں منگول ترکوں کے قبیلے ترکستان میں آباد ہوئے۔ یہ خانہ بدوشوں کی شکل میں آئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 سال بعد یہ سلطنت طاقت کے لحاظ سے عظیم الشان بن گئی۔ 6 صدی عیسوی میں ترک سلطنت منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی کہ بعض تاریخ کے حوالوں کے مطابق ترک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ترکی کو مسلسل آباد رہنے والا قدیم ترین علاقہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پہلی ترک سلطنت کا بانی تومن تھا۔ اس کے بھائی استعمار نے مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکمران تھے۔ 7ویں صدی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنا پڑی، لیکن 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین سے چھٹکارا پا لیا اور انہیں ایک بار پھر خود مختاری حاصل ہو گئی۔ یہ خود مختاری 744 تک حاصل رہی، جب عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترکوں نے 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات 1 صدی ہجری میں ولید اول کے زمانے خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی زمانے میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، شاش اور قاشغر کے علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومتیں قائم کی۔ سلجوقی ترکوں نے 155 عیسوی میں خلافت عباسیہ پر سیاسی غلبہ حاصل کر لیا اور ایشیائے کوچک یعنی موجودہ ترکی میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ قاشغر کے ترک قبائل کا ایک رئیس تھا جس کا نام وقاق تھا۔ سلجوق اس کا بیٹا جو اپنے غیر مسلم ترک فرما روا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب ایک مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ اس نے اپنی موت کے بعد 3 بیٹے ارسلان، میکائل اور موسیٰ سوگوار چھوڑے۔ سلطنت سلجوقیہ کے وارث میکائل کے 3 بیٹے پیغو، تغرل بیگ اور جعفرو بیگ تھے، لیکن سلطنت کی فرما روائی تغرل بیگ کے ہاتھ میں آئی، جس نے اپنی قوت اور بہادری کا لوہا گرد و بیش کے تمام ممالک سے منوایا۔ اس نے خراسان، جرجان، تبرستان اور خوارزم کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تغرل نے ہی خلیفہ قائم بامر اللہ کے حکم پر بغداد میں آل بویہ کا خاتمہ کیا تو بغداد میں بھی آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے مشرق اور مغرب کے سلطان کا خطاب دیا۔ اس کے بعد تغرل نے عراق، موصل اور دیار بکر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد عرب ارسلان کے زمانے میں ایشیائی کوچک اور شام بھی فتح ہو گئے۔ 192 عیسوی میں عدن اور یمن بھی ملک شاہ نے فتح کر کے سلطنت سلجوق میں شامل کر لیے۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن اسی دور میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اسی سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ انہی ترک قبائل میں جو وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا، جو اوغوز ترک قبیلے کا ایک جز تھا۔ یہ قبیلہ ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ قبیلہ بھی منتشر ہو گیا۔ جو لوگ باقی رہ گئے وہ ارطغرل کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوق کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری اور کارناموں کے صلے میں دریائے سقاریہ کے بائیں جانب مغوط کا زرخیز علاقہ جاگیر میں عطا کیا۔ ارطغرل نے تھوڑی ہی دنوں میں اس علاقے میں اپنی فتوحات سے اپنی شجاعت کا سکہ بازنطینی حکمرانوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ اسی بہادری کے صلے میں علاء الدین نے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کیا۔ 1288 میں ارطغرل نے وفات پائی تو اس کا بڑا بیٹا عثمان خان اس کا جانشین ہوا۔ یہی سلطنت عثمانیہ کا بانی اور پہلا حکمران تھا۔ 1299 میں
اس نے عثمان نے اول کے لقب سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم سلطنت عثمانیہ کا جائزہ لیں گے۔ آج کے سبق کی اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا ہم خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ترکی کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے۔ اس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ترکی کے اندر کون کون سے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان میں اسلام، عیسائیت اور یہودی ہیں۔ یہ 3 مذاہب ترکی کے بڑے مذاہب ہیں جن پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ترکی کی مختصر تاریخ تھی۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 پوائنٹ تھے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔